السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارے دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوں، تمہارے ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو گزر چکا ہے، یقینا اللہ غفور و رحیم ہے۔ جن کو ہم ساس یا خوش دامن کہتے ہیں، ربیون کی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو، اگر موجودہ شوہر اس بیوی سے تعلق زن و شو قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، یہ اس لیے حرام ہے۔ لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا ہو اور اسے طلاق دے دی تو پھر ربیہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مقاربت نہ کی ہو تو پھر انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جن کو ہم بہویں کہتے ہیں، اپنے سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، البتہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب گڑھے مردے تو اکھاڑ نہیں سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ مرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو اور پھپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں جو عارضی ہیں۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے ملک یمن بن جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو بشیر تیکہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، بس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یقینا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ چنانچہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے اس لیے آپ پر حرام ہے۔ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ حرمت ابدی نوعیت کی نہیں ہے۔ معصف ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی قید نکاح میں ہوں۔
حسن قلعے کو کہتے ہیں اور احسان کے معنی کسی شے کو اپنے حفاظت میں لینے کی ہیں اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی۔ چنانچہ محسنات وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں اور شوہر والیاں ہیں۔ نیز یہ الفاظ لونڈیوں کے مقابل آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیزیں بن کر آ جائیں۔ یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہو گئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی تھوڑی سی تعداد میں محرمات ہیں جن سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال ہے۔ یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی نیت گھر بسانے کی ہو، صرف مستی نکالنے کی نہیں، اس کو محض اب ایک کھیل اور مشغلہ نہ بنا لو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔